میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعزیہ داری کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، تعزیہ داری علماء اہل سنت کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عشرہ محرم میں تعزیہ داری قبر و صورت وغیرہ بنانا جائز نہیں۔ تعزیہ داری جیسا کہ بد مذہب کرتے ہیں بدعت ہے، اور ایسے ہی تابوت، قبروں کی صورت اور عالم وغیرہ یہ بنانا بھی بدعت و حرام ہے۔ یہ تعزیہ جو کہ بنایا جاتا ہے زیارت کے قائل نہیں، بلکہ اس قابل ہے کہ اسے نیست و نابود کیا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو دیکھیں، کسی طرح تعزیہ داری کی مدد کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی تعزیہ بناتا ہے اور اگر آپ اس میں چندہ دیتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ گناہ پر مدد کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ کی اصل کیا تھی اور آج ہم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ تعزیہ کی اصل یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا نقشہ صحیح اور سالم اس کی نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں تھا۔ اور لیکن آج کوئی بھی امام حسین کے روضے کا نقشہ بناتا ہے، کوئی بھی اس طریقے کا نہیں بناتا ہے، بلکہ اس میں طرح طرح کی خرافاتیں کرتا ہے، اور پنیے لگا دیں، لائٹیں لگا دیتا ہے، اور اتنی خرافاتیں کرتا ہے، وہ سب کی سب ناجائز و حرام ہے۔ اور حال کیا ہو چکا ہے؟ ایک طرف تعزیہ نکالتے ہیں، پھر تاشے باجے بجتے ہیں اور ڈھول بجائے جاتے ہیں، عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر طرف جشن ہوتا ہے اور تصویریں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے یہ کیا مذاق اڑا دیا ہے؟ ہم نے دین کو بالکل ہی مذاق سمجھ لیا ہے۔ تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، یہ قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرت شہدائے کرام علیہ رحمت و رضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کریں تو کس قدر خوب و محبوب ہوگا، اور اگر نظر شوق محبت میں نقل روضہ انور کی بھی حاجت تھی تو اس قدر جائز پر قناعت کرتے کہ صحیح نقل تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر امام حسین سے محبت ہے تو تعزیہ داری کیوں کرتے ہو؟ یہ ڈھول باجے تماشے کرنا، نوحہ کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، طرح طرح کے بدعت والے کام کرنا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ اگر محبت ہے تو 10 محرم اور 9 محرم کا روزہ رکھو۔ یہ میلوں میں جانا، میلے لگانا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ اس سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے، بلکہ آپ امام حسین کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں، عالم اٹھاتے ہیں کہ کس کا عالم زیادہ بڑا ہے، کس کا تعزیہ زیادہ بڑا ہے، اور 10 محرم الحرام کو جا کر اس کو دفنا دیا کرتے ہیں۔ کتنی توہین کر رہے ہیں ہم، کتنا امام حسین کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر آقا حسین نے کل میدان محشر میں ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کی قربانی کو اس لیے پیش کیا تھا کہ تم لوگ اس دن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ، ہم 10 محرم الحرام کو یا 9 محرم الحرام کو اللہ اکبر، ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت تو نہیں کرتے، ہمارا فرض تو یہ تھا کہ اس دن ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور ہم اس دن کو یاد کرتے۔ یہ وہی دن ہے جس دن امام حسین نے اپنے گھر بار کو قربان کیا ہے۔ اسی دن 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا ہے، اسی دن 18 سال کا علی اکبر قربان ہوا ہے، اسی دن 19 سال کا قاسم قربان ہوا ہے، اسی دن آقا حسین کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں۔ مگر ہم کو شیطان نے ایسا، ہمارے ذہنوں پر شیطان نے کنٹرول کر لیا ہے کہ ہمارے دلوں سے امام حسین کی بالکل ہی محبت نکل چکی ہے، اور ہم تعزیہ داری کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم حسینی ہیں، اور ڈھول بجاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں حسینی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آخر ہم ڈھول بجاتے ہیں اور ہم ناچتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، آخر یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کیا کسی حسینی نے کیا ہے یا کسی علماء اہل سنت نے اس فعل کو جائز قرار دیا؟ اللہ اکبر! جب دمشق کے بازار میں یزیدیوں نے امام حسین کا سر کاٹا تھا اور نیزے پر رکھا تھا، اس وقت یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا،
اس وقت یزیدی ڈھول بجا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے اور ناچ رہے تھے، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو آج ہم ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور طرح طرح کے ہم بدفعل کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم کس سے ہماری مشابہت ہو رہی ہے؟ کہ ہماری مشابہت حسینیوں سے ہو رہی ہے کہ ہماری مشابہت یزیدیوں سے ہو رہی ہے؟ ہم کام تو یزیدی والے کر رہے ہیں، تو آج بھی وقت ہے، اتنے مبارک دنوں کو ایسے ہی ضائع جانے مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا مبارک دن عطا فرمایا کہ اس دن نبی کا شہزادہ شہید ہوا ہے، اس نے دین کو بچایا ہے، اور آج ہم اسی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے تعزیہ داری کری تھی اس کا نام مختار ثقفی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو بعد میں کافر ہو گیا تھا، نبوت کا دعویٰ کر کر کافر ہو گیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے تعزیہ داری کری تھی۔ اگر تعزیہ بنانا جائز ہوتا، ڈھول تماشا کرنا جائز ہوتا، تو اللہ کی قسم سب سے پہلے امام زین العابدین اس کام کو کرتے۔ امام زین العابدین نے سب سے پہلے، جب امام زین العابدین کربلا سے آئے مدینہ المنورہ، تو آقا زین العابدین نے سب سے پہلے بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ اگر آپ امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جن کو کپڑوں کی حاجت ہے انہیں کپڑا دو، جن کو پانی پینے کی حاجت ہے انہیں پانی پلاؤ، یہ سب آپ کا کام ہے۔ ایصال ثواب کرو زیادہ سے زیادہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ کام ہے۔ لیکن آپ تعزیہ داری کرنا، خرافات کرنا، طرح طرح کے بدفعل کرنا، تماشا کرنا، میلے لگانا، وہاں پر گھومنا، نئے نئے کپڑے پہننا، یہ کیا ہے؟ ہم سب بھول گئے آقا حسین کی قربانیوں کو۔ تو آج بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں، اور اس دن کو ایسے ہی آپ ضائع جانے مت دو، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو نسبت آقا حسین سے نسبت ہے، اور ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت تو نہیں کرواتے ہیں، بلکہ ہم اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم آقا حسین کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں جب ہم تعزیہ داری کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیونکہ ڈھول اور تماشا یزیدیوں نے کرا تھا۔ جب آقا حسین اپنے نانا کی امت کا یہ حال دیکھیں گے تو آقا حسین ناراض ہو جائیں گے، اور جب آقا حسین ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور ناراض ہو جائے گا۔ تو آج بھی وقت ہے، توبہ کر دو، اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اور اس تعزیہ داری سے بچو، یہ ناجائز و حرام ہے۔